بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قانون شریعت حصہ اول، اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں، ہم آج یہ پڑھیں گے۔ اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد، صحابہ کی طرح ان کی بھی بہت فضائل آیات و احادیث میں آئے۔ صحابہ و اہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عیب لگانے والے کا حکم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عفت کی تہمت لگانے والا قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما اعلیٰ درجے کے شہداء میں سے ہیں۔ ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بددین ہے۔ حضرت امام حسین کو باغی کہنے والے کا حکم۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہے یا یزید کو حق پر بتائے وہ مردود و خارجی مستحق جہنم ہے۔ یزید کا حکم۔ یزید کے ناحق ہونے میں کیا شبہ ہے، البتہ یزید کو کافر نہ کہیں نہ مسلمان کہیں بلکہ سکوت کریں، اسی پر امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ اختلاف صحابہ۔ جو صحابہ و اہل بیت سے محبت نہ رکھے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں آپس میں جو واقعات ہوئے ان پر پڑھنا حرام و سخت حرام ہے۔ ان کی لغزشات پر گرفت کرنا یا ان کی وجہ سے ان پر طعن یا ان سے بدعقیدگی ناجائز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ ولایت کا بیان۔ ولی کی تعریف۔ ولی وہ مومن صالح ہے جس کی معرفت و قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا ہے۔ اکثر شریعت کے مطابق رعایت و عبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے، اور کبھی ابتداءً بلا رعایت دو مجاہدہ کے بھی مل جاتا ہے۔ تمام اولیاء میں سب سے بڑا درجہ حضرات خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا پہچاننا آسان نہیں۔ حضرات اولیاء کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، جو ان سے مدد مانگے ہزاروں کوس کی دوری سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا علم و قدرت۔ ان کا علم نہایت وسیع ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعضوں کو ما کان وما یکون وسیع پہلا ہوا، ما کان وما یکون جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا وہ لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کے کمالات اور قوتیں اور بڑھ جاتی ہیں، ان کی طاقتیں اور بڑھ جاتی ہیں، اور ان کے مزار کی حاضری فیض، سعادت اور برکت کا سبب ہے۔ ان کو احصال ثواب امر مستحب اور باعث برکت ہے، اور اولیاء کرام کا عرس یعنی ہر سال وصال کے دن قرآن خوانی، فاتحہ ورد، ایصال ثواب اچھی چیز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ رہے ناجائز کام جیسے ناچ، رنگ، کھیل، تماشا تو وہ ہر حالت میں مذموم، برا اور
مزار طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم برا ہے۔ پیر میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ اب ہم یہ پیری مریدی کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ چونکہ اولیاء کے سلسلے میں داخل ہونا، ان کا مرید و مقتدی ہونا دونوں جہاں کی بھلائی اور برکت کا ذریعہ ہے، اس لیے بیعت سے پہلے پیر میں یہ 4 باتیں ضروری دیکھ لیں۔ نمبر 1، سنی صحیح العقیدہ ہو، ورنہ ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا۔ نمبر 2، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال لے، نہیں تو حرام و حلال، جائز و ناجائز کا فرق نہ کر سکے گا۔ فاسق معلن نہ ہو کہ فاسق کی توہین واجب ہے اور پیر کی تعظیم ضروری، اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، ورنہ اوپر سے فیض نہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے پکے پیر کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام کے ایصال ثواب عرس منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔